الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة وصوابه والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله گرامی قدر حاضرین و سامعین، عزت مآب قابل احترام چودھری مختار احمد سرگانہ صاحب اور بڑے ساڑے پیارے عزیزم وقاص صاحب اور باقی جتنے بھی انہاں دے منتظمین نے جنہاں نے اس انتظام دے اندر کسی اعتبار نال بھی تمام فیملی ممبرز نے حصہ لیا ہے، اللہ انہاں نو اجر عظیم اور جزائے خیر نصیب فرمائے۔ میلاد شریف دی خوشی کرنا اے دے اتے اگر پوری طرح کوئی سنجیدہ آدمی غور کرے اے دے اتے دلیل دی ضرورت ہی ہوئی نہیں۔ وہ کیڑا بندہ ہے جیڑا اے آکھے کہ حضور دنیا تے آئے نے تے سان خوشی نہیں؟ ہاں، خوشی دے طریقے نال اختلاف ہو سکتا ہے۔ دوبارہ بات میں سمجھ لو، کوئی صاحب شعور بھی اے نہیں آندہ کہ میں حضور دے آن دی خوشی کوئی نہیں۔ ایسا تے کوئی کافر کہے گا، مسلمان کی میں کہہ سکتا ہے کہ میں حضور دے آن دی خوشی نہیں۔ خوشی دے طریقے تے اختلاف ہو سکتا ہے کہ خوشی انج نہیں کرنی چاہیے دی
इंज करनी चाहिए। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਖਤਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਮਿਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮਰਦੂਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। اج کل ساڈے گھراں وچ رواج ہے بچہ پیدا ہوئے تے اسی سالگرہ بچیاں دی لوگ گھراں وچ کر دیں، کیونکہ یہ کلچر ساڈے ماحول وچ بڑا متعارف ہے کہ بچے پیدا ہون دے دن جدوں بھی آوے وہ سالگرہ کر دیں۔ تو اس گل دی اللہ دی بارگاہ میں شکر ادا کرنا کہ اس دن اللہ نے سانو اولاد دی نعمت تو نوازیا سی۔ اگر وہ اچھے طریقے نال خوشی کر دیں تو میرے خیال نال تے دے بھی کوئی برائی نہیں۔ لیکن کیا یہ گل عجیب نہیں کہ جدو ساڈا بیٹا پیدا ہوئے اسی ادو خوشی تے کریے، لیکن جدو اللہ نے دنیا تے اپنے حبیب نو بھیجیا ہوئے وہ دن جدو آوے اس دن نو بھی اگر دوبارہ خوشی کر لی جائے تو اے کوئی نامناسب چیز ہے۔ بعد لوگ اس دے اتے اے خیالات دا اظہار فرما رہے ہوندے ہیں کہ انج پھر صحابہ کیوں نہیں کیتا جی میں تسی کر دے ہو کہ جی اینج پھر صحابہ فلاں ابو بکر صدیق نے کنے میلاد منایا، حضرت عمر نے کنے ملایا، حضرت وہ تو اس طرح اگر اسی گنن لگ پاواں گے نا تو ایسیاں بہت ساریاں چیزاں نکل آنیاں نے جڑیاں صحابہ دے دور وچ بھی نہیں سن، لیکن ہن اسی وہ کر رہے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے کہ شریعت دے اندر الاصل فی الاشیاء اباحت، اصل چیز دے اندر ہر شے اللہ نے جو بنائی ہے اور ہر شرعی کم جڑا کیتا جائے جدے اتے نئی وارد نہ ہوئے شریعت اس تو منع نہ کیتا ہوئے او دے واسطے کرن واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہوندی، منع کرن واسطے دلیل دی ضرورت ہوندی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی خوشی دے دلائل تے موجود نے، لیکن حضور نے ایک جگہ تے بھی یہ نہیں فرمایا کہ میرے میلاد دی خوشی نہ کرے آجے، صحابہ نہیں فرمایا میرے میلاد دی خوشی نہ کرے آجے، اہل بیت نے حکم نہیں دیتا کہ ساڈے نانے دے میلاد دی خوشی نہ کرے آجے۔ تو جدو انہاں اے حکم منع دا نہیں دیتا تے کرن دے دلائل موجود نے تو سانو کر لینا چاہیے، دے دے کوئی پرابلم نہیں۔ او دے طریقے الگ نے، طریقہ غلط کسے شاید بھی ہوئے تو او اچھا نہیں ہوتا۔ مثلا تسی شادی کر دے ہو، ساڑے ماحول وچ نکاح ہوندہ ہے ساڑے معاشرے چ، تو نکاح تے یقیناً سنت ہے نا، اللہ دا حکم بھی یہ فن کے ہو ما طاب لکم کہ تسی نکاح کرو، اور اللہ دے رسول نے بھی فرمایا کہ ان نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنت ہے کرو، لیکن حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بس تسی مائیں پایا جے، حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بھی تسی گڈھی پایا جے، حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بس تسی کی دوجی تے رنگ سٹیا جے، حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بس تسی ڈھول ماریا جے، حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بس تسی اون دے اتے کنجر نچایا جے، حضور نے انج کوئی نہ فرمایا بس تسی 2-2 لاکھ دیاں اون دے اتے آتش بازیاں کریا جے، گوڑے چھڑیا جے، حضور نے کوئی نہ فرمایا بس جدو تہاڈی شادی دی رات آوے ادو کنجر نچایا جے۔ حضور سرکار نے تے یہ سارے کام نہ کیتے نے، نہ حکم دیتا ہے بلکہ منع کیتا ہے، وہ سارے اسی کر رہے ہیں۔ لیکن کدی کسے نکاح نو غلط آکھیا؟ نکاح دے نال جڑیاں چیزاں نا ریلیٹڈ غلط انہاں غلط کہہ سکتے ہو، اصل نکاح نو تسی غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نکاح حضرت آدم تو چل رہا ہے، آدم علیہ السلام دی اولاد ہے، تو نکاح غلط نہیں، وہ دے نال جڑے اسی اضافے کر لینے وہ چھڑ دیو۔
کیونکہ وہ تو اسی خود ہی بنا لینے تے آپ ہی ساڈی ساڈے اپنے ہی وہ طور اتوار نے، تو انہاں نوں چھڈو، نکاح تو انکار نہیں۔ چلو جی نکاح ہی چھڈ دیو، کیوں چھڈ دی؟ چلو جی کوئی ڈھول ڈمکے حضور دے دور جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے، وہ آکھن کہ بھائی نکاح تے کرو، ڈھول ڈمکے چھڈ دیو۔ ایویں فی نفس ہی حضور دی ولادت دی خوشی تے ہر بندہ مومن نو ہے۔ اگو او دے وچ ہن بندیاں جڑے نویں طور اتوار بنا لے نے وہ چھڈ دینے چاہیے۔ مثلا شہراں دے اندر وہ بازار اور اس طرح دیاں کوئی چیزاں سجائندے نے تے عورتاں دا وزٹ کرنے جاندیاں، نوجوان عورتاں اور مرد، اور اتھے سیلفیاں اور فوٹوگرافی، اور ثواب دی بجائے وہ چیز گناہ دی طرف جا رہی ہوں، لہذا وہ نہ کرو۔ میلاد شریف دا جلوس ہوتا ہے تو وہ لڑکیاں پکنک بنائی ہوندی ہے، بیسری وچوں موٹر سائیکل دیوں کڈی ہوندی ہے تے ایدے بجا جائی، ایسا نہ کرو۔ میلاد شریف دا جلوس ہوتا ہے، لوگ لنگر لے کے کھڑے ہوندے، وہ اتو سٹتے نے لنگر، ادھا پیراں تھلے آوندا ہے، وہ ادھے تو زیادہ پیراں اٹھا جاندا ہے، کوئی تھوڑا تھوڑا کسی نے ملدا ہے، تو اے طریقہ ثواب دی بجائے گناہ دا ہے، سو اے نہ کرو۔ لیکن اگر حضور سرکار دے میلاد دی خوشی تے کوئی بندہ اپنی استطاعت دے مطابق حضور دے فضائل اور کمالات دا بیان کرا دیندا ہے، وہ محفل سجاندہ ہے جی میں عزیز مختار صاحب نے سجائی ہے کہ جی حضور سرکار دے دین دی تبلیغ کرو، حضور آئے نے، حضور سرکار دے خصائص، حضور دے کمالات، حضور دی سیرت طیبہ مسلمانہ دے سامنے بیان کرو تاکہ یہ حضور دی سیرت نو سمجھ سکن لوگ کہ جیڑے آئے نے وہ کی لے کے آئے نے اور کیویں دے آئے، تو اے دے وچ کباہت کیڑی ہو سکتی ہے؟ تو یقیناً اے دے وچ تے کوئی برائی نہیں کہ جی حضور سرکار آئے سن تے انہاں دی کی شان سی، وہ کی سرکار لے کے آئے سن، سرکار دا کی مرتبہ کی مقام ہے، سرکار دے اخلاق کی سن، سرکار دے عادات و اطوار کی سن، حضور دا بندیاں نال ملن دا طریقہ کی سی، حضور کیویں دین نو پھیلایا ہے، حضور سرکار نے صحابہ دی تربیت کیویں کی تھی، تو اگر یہ چیزاں بیان کیتیاں جان تو یہ تے عین اسلام ہے۔ لہذا جڑے بندے ماحول آج کل چل رہے ہیں نا، چونکہ جڑے تسی مڑ وکیل ہو تو وکیل دلیل دے تابع ہوتے ہیں، تو یہ دے واسطے اس تو میں عرض کی تھی کہ جیڑا بھی بندہ ہے نا وہ میلاد نال اختلاف نہ کرے، میلاد دے طریقے نال اختلاف کریا کرے۔ طریقے نال تہاڈا اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی اینج نہیں ہونا چاہیے، خوشی اینج ہونی چاہیے، تو لیکن یہ نہ آکھے کہ میں یہ جی میلاد ہے ہی کوئی نہیں، اینج نہ آکھے میلاد تے حضور دا ہویا ہے، ولادت تے حضور دی ہوئی ہے، تے ہر مسلمان نو خوشی بھی اگو ہونے دے طریقے نے۔ میں رات نو بھی گل کر رہا تھا کہ طریقے تسی جدید دور دے اندر ہون انہاں تھوڑا جہا بدلن دی ضرورت ہے۔ مثلا ایک بندے دی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے یا آمدن ہے، یا 50 روپیہ ہے آمدن، میلاد شریف آ گیا ہے، امتی ہون دے حوالے نال او دا ایک حق بندا ہے کہ 50 چوں 1 روپیہ وکھرا کر لے، 50,000 تے 1000 وکھرا کر لے، لاکھ تے 2000 وکھرا کر لے۔ ہن او آندا ہے کہ جویں فلانے بندے میلاد منائیے، خوشی کیتی ہے، انج نہیں کرنی چاہیے، تو جویں کرنی چاہیے بھائیا تو انج کر جا۔ او دا طریقہ یہ ہے کہ اگر تسی 2000 روپیہ الگ کیتا ہے کہ بھئی میں حضور سرکار دے میلاد دی خوشی چھ 2000 روپیہ خرچ کرنا، تو تسی او دی اگر لائٹنگ نہیں کرواندے نہ کراؤ۔ تواڈے محلے وچ کوئی ایسا غریب ہوئے گا جدیاں بچیاں دی شادی ہونے والی ہے، تسی 2000 چپ کر کے انہوں دے دیو کہ بھائیا حضور دے میلاد دی خوشی چاہے میرے کو پیسے لے لے۔ تواڈے محلے وچ کوئی ایسا غریب ہوئے گا جنہوں کوئی ایسی مرض ہوئے گی جنہی ہر مہینے بیماری دی اس دی دوائی دا تقاضا کر دی، تسی او میلاد شریف دے پیسیاں دی دوائی لے دیو کہ بھائی تو بیمار ہیں، تو دوائی نہیں لے سکتا، اے میری طرفوں پیسے نہیں، میلاد شریف دے تے نہ دی دوائی لیا، دوائی بھی لنگر ہی ہے۔
ہو سکتا ہے کسی بیمار دی درد ول ہو جائے انہوں لنگر کھوان نالوں دوائی کھوایا میلاد والے زیادہ راضی ہو جاندے کیونکہ ویکھنا تے نا کہ اس شے دی امت نو حاجت ہے میلاد تا مقصد یہ نا کہ حضور آئے نے تے دکھیاں دے دکھ دور ہو گئے تو تسی کوشش کرو کسی دکھی دا دکھ ونڈ لو سرکار راضی ہو جان گے میلاد یہ بھی ہے نا میلاد یہ بھی ہے کہ بندیاں نو ملیاں وچ پتہ ہوندا ہے اتو آن والے نہیں پتا ہوتا کہ جڑا فلانا بندہ ہے اتو کپڑے سفید پائی رکھدا ہے لیکن یہ حالت پتلی اور غریب آدمی میلاد شریف دا لنگر لو ان پیکٹ بناؤ او دے گھر آرام نال جس لے بندے سو جان بوا کھڑکا کے اندر دے آؤ بھائیا ہن تے سانو عادت پہ گئی ہے نا اسی کسی روپیہ 100 دینا ہوگا نا تے ایک پاسو اسی پھدیا ہوندا ہے تے دوجے پاسو جے لینا ہوندا ہے اس پھدیا ہوندا ہے تے جنہ چر 100 واری فلیش نہ بجے اسی روپیے دی کنی نہیں چھڑ دے ذرا فوٹو کھچی لینا ذرا موبائل تے بھی آوے نیٹ تے بھی آوے فلانی جگہ تے بھی آوے بھائی میں ایس بندے نو 100 روپیہ 100 تو زیادہ اسی دی تذلیل کرنے ہیں او دی عزت نفس مجروح کرنے ہیں تاں اسی ان 100 دی اسی کنی چھڑنے ہیں تسی نیٹ تے ویندے رہندے ہو اگلے دن ایک وزیر صاحب کو وزیر شہر تے نہیں وہ ایک مائل کو شے دے بیٹھے تو نہ دیا منہ اودے کر جی دے کیمرہ ہے جی ہاں جی کہ وہ ذرا نیٹ تے آوے فوٹو بنے وہ مائی شدی کمڑی جی آئی پینٹ دی ان کی پتا آوے کہ میں فوٹو سیشن کروانا ہے وہ انہوں آکھن میں مائی اودوں ویک تو ڈبا جی ہاتھ ہے وہ بندے ویکھڑو تسی جی کسے غریب نو دے ہی بہت جندے آستے دین دے ہو ان دے علم چران دیا کرو سمجھ آئی دے کہ نہیں عزت نفس نو مجروح ہون تو بچانا یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی دی عزت نفس مجروح نہ ہوئے دیو صحیح اسلام خفیہ صدقے دا ثواب زیادہ کیوں رکھے وہ یہ تو ہی کہ خفیہ صدقے وچ عزت نفس مجروح نہیں ہوندی لینا لے دی لینا اور منگنا بڑا اوکھا کام ہے تسی پیران نظران نہیں نو دیں دے موڑ بھی انجا میں لان لگ دیا موٹر پلا چھڑ دے ہو پتہ نہ لگے کسی نواسی پیران تو بھی کرمالے اتھے یہ ڈول اپنا پیار نہ ڈل لیں دوجہ نے بھی کھیندے بھی نہیں انہوں نے بھی یہ پتہ ہوندہ ہے ایک کام بھی کھین آڑا نہیں حالانکہ تسی پیار تو دین دے ہو تے ادب تو دین دے ہو تے محبت تو دین دے ہو تو جدو کسی نے بیک دین دے ہو تسی تو دی نمائش کر دے ہو اس نے حدود عزت نفس کتنی مجروح ہوندی ہوئے گی سو بھائی جسے کسی نے دیو نا وہ میں اگلے دیکھ پڑھتا پیا تھا ایک جگہ تے کہ استاد نے کلاس روم استاد کلاس روم بیٹھے سن طالب علم بھی بیٹھے سن ایک طالب علم نے کہا کہ جی میرا موبائل گم ہو گیا ہے ہی تھی کہ استاد نے فرمایا بھائی تسی دروازہ بند کر دو استاد نے دروازہ بند کر دیتا استاد نے دروازہ بند کر کے 10 نو آکھیا کہ اکھاں بند کر کے کھڑے ہو جاؤ طالب علماں دی اکھاں بند کر دیتیاں استاد 10 وچی جیب وچ ہاتھ پایا 10 طالب علماں دیاں جیباں چی لب انہوں دوجے کڑوں ہی گیا سی لب انہوں موبائل دوجے بندے کڑوں گیا سی لیکن انہوں 10 چی ہاتھ پایا ہے ہاتھ پا کے انہوں موبائل کڑ لیا انہوں جدہ موبائل چوریا سی ان دے دیتا ہے ہون اکھاں بندیاں نے انہوں لٹا لیا ہیں انہوں کوئی پتہ نہیں کہ موبائل ہوں گل سمجھنا لی اگام یہ گل
وہ بچے پڑھتے رہے، پڑھدیا وہ کسی نہ کسی نوکری تے جاب تے لگ گئے، وڈے ہو گئے، کاروبار لگ گئے، کمائے لگ گئے۔ ایک دن وہ موبائل جس بچے کوڑا، وہ بچہ اپنے استاد نو ملیا، وہ اپنے استاد نو کیا حضرت میں تہاڈا شکریہ ادا کرنا کہ میں بچپن ایک غلطی کیتی ہے، تساں کلاس میری عزت نفس مجروح نہ ہون دیتی، میرے طالب علم ساتھیاں میری اج بھی انی عزت ہے، انہیں کوئی بندہ میں ملے تو موبائل چور نہیں آندا، میں بچہ سا میرے کو غلطی ہوگی، لیکن تساں میرا پردہ رکھے ہے، تساں ویکھ لیا سی کہ موبائل میرے کول ہے۔ میں اس استاد تو قربان جاواں، استاد آکھیا پتر جی میں تواڈیاں لٹائیاں ہی آئیاں نا، میں اپنیاں بھی لٹیاں ہی، میں یہ کوئی نہیں پتا کیڑے چوں نکلے، اج تو پیا دسنا ہے میری جیب وچوں نکلے، میں اپنی آنکھاں بھی بند کر کے تہاڈی تلاشی لی سی، میں کوئی نہیں پتا لگا سی وہ کیڑے چوں نکلے، تاکہ میں بھی یہ چاہتا کہ میری نظر وچ بھی کسے میرے شاگرد دا مقام گر نہ جائے۔ اسی کسے کو چار آنے دینے ہون نا، ساڈا دل کردا ہے ہن اسی ڈھول پا لئیے گالے تے دا اعلان کریے، بس اے بندے دی اے خدمت کر بیٹھے۔ میں اکثر مثال دیتا رہتا ہوں نا، انہاں بندیاں دی نفسیات مرغی نال رل دی، وہ ادھی شٹاکی دا انڈا دے کے پورے محلے نے دس دی میں دے چھڑیا، پورے محلے نے پتہ لگ جاندے کہ نہیں میں ککڑی انڈا دیتی بیٹھی جڑی حال حال پائی، پوچھو بکی ہوئے اس تو آدھر کہ انڈا لایا ہونا سی تے حال حال پائی، وہ حال ہے کچھ بندیاں دا ہوندا ہے، وہ کسے نے پوچھوا نہیں دے مان تو انہاں دا دل کردا ہے وہ ہونے دی حال حال ہونی چاہیے۔ میں کئیاں بندیاں مولویاں نے اس گل تو لامے دیندے ہیں ویکھیا بس مسیتے 100 روپیہ دیتا تو ساڈا اعلان کیوں نہ کر دے۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. تو میں سے کہہ رہا تھا کہ میلاد شریف دے منان دے انداز کئی نہیں. مثلا آپ احادیث مبارکہ دا جائزہ لو اور بزرگان دی زندگی دا تو میلاد دے مختلف انداز نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صوم الاثنین، حضور ہر سوار والے دن روزہ رکھ دیا پیر نو. سئل رسول اللہ تو حضور سوال کیتے گئے، حضور تو پوچھا گیا کہ جی تسی یہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دیو؟ انہیں بھی میلاد منان دا انداز ہے. یا رسول اللہ تسی سوار والے دن روزہ کیوں رکھ دیو؟ تو حضور نے فرمایا فیہ ولدت، بھئی اس دن میرا میلاد ہویا سی، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن میرے تے قرآن نازل ہویا سی. اگر نزول قرآن، اچھا یہ ترجمہ کرن لگیا بعد بندیاں شک پہ جاندہ ہے بھئی یار اپنی مرضی دا ترجمہ کر دے. میں نہیں کرتا، تسی سیانے بندے ہوندے، گوگل نے بڑی آسانی دیتی ہے. تسی ولدت دا ترجمہ آپ اتھو کی تو کروا لیا جائے گوگل تو، کہ ولدت دا ترجمہ ولادت یہ یا کوئی اور ہے. تے جو ولادت ہی ہوئے تو مڑ اے حضور صریحان ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں روزہ کیوں رکھنا؟ فرمایا فیہ ولدتو، سوار والے دن میرا میلاد ہویا سی. ہن میلاد تے حضور بھی ہر سوار نو منائیں دے آئے. ہر سوار والے دن سوموار اردو دا لفظ ہے تے پیر بھی اردو دا لفظ ہے تے انج اسی عربی چیسنو یوم الاثنین صدنے. توجہ ہے جی. تو حضور تے سوال ہو کہ آقا تسی یہ پیر والے دن روزہ کیوں رکھ دیو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس دن میرا میلاد ہویا ہے، وفیہ انزل علیہ، اور اس دن میرے تے قرآن نازل ہویا ہے. اس واسطے قرآن دے نزول اور اپنے میلاد دے شکریہ ادا کرنا واسطے میں روزہ رکھنا. یعنی حضور نے ایک تعلیم اے فرمائی کہ روزہ رکھنا میلاد شریف دے اے بھی مستحسن اور سنت ہے رسول اللہ دی، کہ حضور نے میلاد دی خوشی روزہ رکھے. تو آپ عبادت کر سکتے ہو، اس سے آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ عبادت کر سکتے ہو. ہر سوار نو کچھ ساڑھے سنگی ایسے ہیں جڑے ہر سوار نو روزہ رکھ دے. میں ایسے نوجوانان بھی جاننا جڑے ہر پیر نو روزہ رکھ دیں پوری زندگی، ہر سال پورا ساری ہر ہفتے ایک روزہ وہ سوار والے دن گرمی سردی چ رکھ دیں کہ جی حضور سرکار دا میلاد دیتے اسی تے میلاد دی سنت اس طرح ادا کرنی جی میں حضور سرکار دا. سمجھ آگئی آپ حضرات؟ تو ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ حضرت عمر بن خطاب، بخاری شریف حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب مکہ شریف موجود سن. انہاں تے ایک یہودی نے انہاں نالے گل کی تھی کہ تھوڑے مسلمانہ تے وچ ایک آیت نازل ہوئی ہے، اگر اے آیت یہودیاں تے نازل ہو جاندی تے اسی اس دن نو بطور عید منانا سی. بات سنگی آندے نے بھئی عید دا تے دو ہی نے، اے تو سنتری جی کی دے لے آندی ہے. وہ اصل دے اندر عید دے لفظ تو اور اس دے معنی اور مفہوم تو ہی واقف نہیں. قرآن مجید اور حدیث دا جڑا سنیا سنایا تھوڑا جہا علم ہے نا، اے بندے نو بڑی پرابلم دیندہ ہے. پتہ ہے کی پرابلم ہے؟ مختار صاحب وکیل نے، میں وکیل نہیں، میں دین دا طالب علم ہوں. میں کوئی مقدمے دے بارے پوچھنا ہوئے نا تو میں بھی دو تروں شکاں دے نا ہوندے نے، اجی میں 302 ہے، 109 ہے، آپ 99 ہے، آپ تے جے میں نوں درو تروں دے نا آ جان تے میں وکیل تے نہیں نا. وکیل تے یہی نے کہ جو کوئی مسئلہ ہوئے تو میں انہاں کول جانا ہے. میں حضرت صاحب میں دسیا تو میں آکھا بھئی انہاں کو مینوں بھی بتائے ہوئے، تو پھر معاملہ خراب ہو گیا، مسئلہ خراب ہویا. جڑے جس کام دے ماہرین نے انہاں نوں ہی وہ طے کرنا چاہیے کہ یہ کام دا طریقہ کی ہونا ہے. ہر بندہ ہر کام دا سیاںا نہیں. اسی دوائی لینی ہوئے تو ڈاکٹر کو لینے آ، مقدمہ کرنا ہوئے تو وکیل کو مشورہ لینے آ، زمین دا مسئلہ ہوئے پٹواری کو پوچھنے آ، دین دا مسئلہ ہوئے تو جن دے کو دل کرے پوچھ لینے. بلکہ پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اسی آنے سانا بڑا پتہ ہے. تھوڑا پڑے بندے پرابلم پتہ کی ہوندی ہے. ظاہر ہے بندہ بچپن تو لے کے دین سیکھتا سکھیندا ہوندا ہے، وہ کچھ واجبی معلومات رکھدا ہے دین دے بارے. پرابلم یہ ہوندا ہے کہ
وہ کسے کو پوچھنا پسند نہیں کرتا، آپ ان پورا آندا کوئی نہیں ہوتا، وہ وچلے سن پھسیا ہوتا، بات ہی سمجھ آئی؟ یعنی کسے کو تے وہ پوچھتا نہیں بھئی میں آپ نو بڑا پتہ ہے، تے جیڑا وہ بڑا پتہ سمجھی بیٹھا ہوندا ہے وہ بڑا پتہ نہیں ہوندا۔ انہاں چو ایک مسئلہ ہے، مثلا ہن انہاں ظاہر ہے جمن تو لے کے مرن تائیں دو عیداں ہی سنیاں نے، ان کسی آکھے بھئی عیداں تے دو ہوندیاں نے سنیاں تریجی کدوں لے آندی ہے، وہ اس گل تے پکا ہو گیا بہاؤ سنی تا اسی بھی نہیں، سنی تے اسی بھی دو ہی ایویں ہی مڑ دبی ودے ہونے، لو وہ اس گل تے ہو گیا بھئی ایویں تریجی عید بنائی ودے نے، عید صرف ہے ہی دو، ایک گل ہی غلط ہے، توجہ ہے کہ نا؟ ایک گل قرآن اور سنت دے علم دے ادھورا ہون دی علامت ہے جڑا آندا عیداں صرف دو ہوندیاں نے۔ حدیث وچ میرے پاک نبی نے فرمایا ہے کہ جمعہ ہر مومن واسطے عید ہے، جمعہ مومن واسطے، لو دو تو مڑنا رہی ہیں، ڈھیر ساریاں ہو گئی ہیں۔ اچھا اللہ دے پاک نبی دے صحابی حضرت عمر بن خطاب کو یہودی آکھیا اگر یہ آیت ہوندی نہ ساڈے تے جڑی تہن دیتی ہے تکمیل دین دی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تے اسی اس دن نو بطور عید منانا، تو حضرت عمر نے کوئی نہیں آکھیا بہندیاں ہی دو نے تو تریجی کیوں مناؤں آئے؟ انہوں نے نہیں فرمایا، انہوں نے فرمایا تساں ایک عید کرنی آئی ساڑیاں دو کٹھیاں آئی، تساں ایک کرنی آئی تو ساڑیاں دو کٹھیاں آئی، ہو سکھا جی ہو کہ میں فرمایا جدوں یہ آیت آئی ایک تے انجو عید آئی قربانی آئی تے دوجا اس دن جمعہ ساڑی ادو بھی عید آئی، تساں ایک کرنی آئی ایسا ادو دو کیتیاں ہی آئی ہیں، کوئی سمجھ آئیے کہ یہ مطلب ہے عیدنا اور بھی۔ اچھا اللہ دا قرآن سنیے اور مزاج سمجھیے قرآن دا، کیونکہ قرآن کریم کو سمجھنا واسطے بھی بندے دا ذہنی طور تے وسیع ہونا ضروری ہوتا ہے، تنگ نظر بندہ قرآن مجید مطالعہ کرتا بھی رہے تو انہیں سمجھ نہیں ہوتی۔ اللہ دا قرآن کی فرماتا ہے کہ اللہ دے نبی کو بندے آئے تو انہوں نے کہا بھائی ساتھ ہوا روٹی نہیں پک دی، پکیا پکایا لنگر چاہیے دے ساتھ، میٹھا بھی ہوئے تو سلونا بھی ہوئے، کیونکہ ایک شے کھا دیا تو بندہ پھر حق پوندا ہے نا، تو چنگی روٹی ہوئی کوئی نہیں نا جڑی دوری ہوئے، دوری روٹی بھی قرآن چاہیے، ہاں جی دوری روٹی ہونی چاہیے، سمجھ آئی؟ یہ ساڑی پنڈا دی ایک طرح میں اسی یوز کرنے ہیں، جدو اسی نال میٹھا بھی رکھ بویے تو بنانے ہیں روٹی، ہاں یہ اسی ایج سدنے ہیں اکاری نہیں ہون رہی، ہون دوری ہوئے، اور جٹاؤں کا لیں جی ہے کہ نا، ہاں جی انہوں نے آکھیا میں ساڑھے تے پکیا پکایا ہوئے، تو قرآن پاک موجود ہے انہوں نے کی آکھیا؟ عزیزان من میرے اللہ فرمانے انہوں دی دعائے وے ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا، اللہ سونیا ساڑھے واسطے پکیا پکایا کھانا بھیج، تکون لنا عید لأولنا تاکہ ساڑھے واسطے عید ہوئے، او بیلیو اگر قرآن دی ایک آیت آوے تے عید ہوندی ہے، اگر پکیا پکایا کھانا آوے تے عید ہوندی ہے، جس رات دی سویر نو رحمت للعالمین نبی آیا ہے ساریاں عیداں دی عید ادو ہوئی ہے، باقی ساریاں عیداں اس عید دا صدقہ دیتیاں، آپ نو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی میٹھا؟ باقی ساریاں عیداں اس عید دا، جے حضور والی عید نہ ہوندی تے تینوں قربانی والی تے حلوے والی عید نصیب کدوں ہونی ہے؟ پہلا آئی بولو چاہ جی پہلا کوئی نہیں، اے عید آئی ہے تے عیداں بنیاں نے، تے جمعہ حضور نہیں پڑھایا، جے حضور نہ ہوندے تو جمعہ کی تھوڑا آئی، حضور نہ ہوندے تے کائنات نہیں ہونی، تو کیڑی عید کرنی آئی؟ جی حضور سرکار دا صدقہ ہی تے کائنات ہے، بنی بھی حضور دا صدقہ ہے بھی حضور دا صدقہ، حضور نہ ہون تے ہوگے ہی نہ، جی حضور دا ہونا کائنات دے ہونے دی دلیل ہے۔ عزیز من میرے آقا سرکار تے ساری کائنات نو حضور دا صدقہ لنگر ڈھیندہ ہے، تے چلو بھائی جنہ نہیں ڈھیندا وہ تے مڑ بھی یہ گا لکھن،
بس ساڈی میلاد کوئی نہیں تے جڑے دیر راتی کھاندے ہو تسی سنی تہاڈا تے حق بندا ہے نا آکھنا تے میں یاد آ میں تسی صرف جڑے سنی ہو تسی بھی مناندے رہو تے میلاد بڑی ہے ایڈا دوجیاں نوں ونگار پین دی بھی کوئی نہیں لوڑ رہن دیتا کرو میں تسی بھی کرو تسی بھی کرو تسی تھوڑے ہو تسی سنی تھوڑے ہو میلاد کرن والے تواڈے کول تے پوریا نہیں پیا ویندا 4 5 تھاواں تے روز میلاد کری دی نہ نیندر پوری ہوندی ہے نہ سفر پورے ہونو رہن اجے مڑ ہور دوجیاں بھی ونگار دیو سنی بڑے ہو تسی چپ کر کے حضور دا میلاد کردے رہو میلاد اہل سنت دی پہچان پوری کائنات وچ لوگ یہ سمجھدے ہیں میلاد صوفی کر دے تے سنی کر دے دوجے بندے میلاد نہیں کر دے جی اب حضرات اس بات تے پکے ہو جاؤ اور اس کو سمجھ لو کہ میلاد پوری دنیا اور کوئی بندہ میلاد نہیں کردا اور کوئی مکتبہ فکر مسلمانہ دا اور کوئی فرقہ بھی میلاد نہیں کردا صرف اہل سنت و جماعت میلاد کر دے تے کچھ چیزاں کسے قوم دی علامت بن جاندی ہیں میں کہ دسدا رہنا ہوں نا سرگانا صاحب حضور دے روزے تے جاؤ نا اللہ تانوں لے جائے سارے سنگیاں نوں تے تسی اوتے کھلوتے ہو جیڑا بندہ مزار شریف کو گزردیاں ہویا اودے کانڈ نہ کرے وہ متبعوں میں ان تاڑ لیندے باس سننی ہے وہ دے پیچھے ٹور پوندے نے ان پھدو تے دے نال کو گل بات کرو ان کو گھیرا پاؤ کی ہویا ہے تو ان کہیں آکھیا بھی یہ سننی ہے وہ آندے نا جڑا ٹردیاں کانڈ نہیں کرتا نا روزے شریف وال انج دے سنی ہوندے نے میں کہ واہ سنیا میں تیری پہچان تو صدقے جا کہ تیری پہچان ادب ہے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے نے کہ جیڑا عشق ہے نا عین شین تے کاف عشق عشق دے اصول نے تے عشق دے اصولاں جو پہلا اصول یہ وے جیڑا عاشق ہوندا ہے وہ ادب والا ہوندا ہے کو سمجھ آئیے کہ وہ نہ جتے نال اون عشق ہوے نا نہ ہوندا گلا کردا ہے تے نہ ہوندا سندا ہے تے نہ بے ادبی سندا ہے تے نہ بے ادبی کردا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سرکار کی آمد میلاد مصطفیٰ اور حضور سرکار دے میلاد دی خوشی کرنا جڑے میرے بھائی میلاد شریف دی خوشی کر دے ہو پتہ ہے سادہ جی گل کی ہے جڑے میلاد تے خرچہ کر دے نا ان آج تائیں نہیں کدی آکھیا بڑا خرچہ ہوندا ہے تے بڑی فضول خرچی ہوندی جنہ کدی چوانی نہیں دتی وہ بیان دے ہوندے بڑا خرچہ ہوندا ہے نہیں سمجھ آئی تو گل یعنی جیڑے کردے نہیں انہاں آکھی کدی نہیں بھئی یہ خرچہ ساڈا ہوندا پیا ہے یا اسی غریب ہوندے پے ہاں یا ساڈی اکانومی جڑی ہے وہ بڑی کمزور ہو انہاں ایک دے نہیں کدی آکھیا وہ خوش ہوندے سمجھ آئیے کہ اے پتہ ہے کی گل ہے ایک بندہ بنا لینا کوٹھی بڑی سونی بنائے اتو ایک بندہ آ جاندا ہے وہ جلے کوٹھی ویندا ہے تو انہوں نے پرابلم کوٹھی ویکھیاں اور ہوئی ہے سمجھ آ گئی ہے نا اس کوٹھی ویکھ کے آکھنا یار یہ ٹیلاں کیویں دیاں لا چھڑیاں انہوں کوئی پتہ نہیں ہے اس کتنی محنت کیتی ہے کتنی محنت کیتی ہے کیویں اس کیتا ہے یا یہ پسند نے اس لا لئی وہ سوچ سکتا بھی یار کوٹھی تے چنگی بنائی تے ٹیلاں تے چبڑ مار چھڈیا اصل وچ دسنا یہ چاہندا ہے کہ تیری ساری کوٹھی نہیں صحیح وہ یقیندا نہ اس پیا اندروں ان مسئلہ ہو رہے پتہ لگ گیا ہے نا وہ اندر والے مسئلے سمجھ لگ گئی ہے اصل مسئلہ ہو رہا سی وہ ٹیلاں دا میں بہانہ پیا کردا ہے یہ جڑے آندے نا بھئی جڑا میلاد تے پیسہ خرچہ ہوندا ہے یہ فضول خرچی ہے اصل مسئلہ انہاں اندروں ہور ہوندا ہے وہ گل لگے لے اوندے میں اتنا خرچہ کسے اور کام تے کر لئیدا کسے اور فلائی کام تے میں کہو تسی چا کریا کرو بھئی کمڑے میں ادھر رجے تے سیدھے سیانے کام کر لئی
فلائی کما تو بھی واللہ منع نہیں کر دے، وہ تو پہلا دس چھڑیا نا، میں کر لوتے بھی ٹھیک ہے، میلاد دے اپنے اپنے طریقے، لیکن اے بہانہ بنا کے تے میلاد تے ہٹ کرنا، بہانہ اے بنانا بھی کسی اور کام تے لگ جاندے پیسے تے مختار صاحب وہ نہ صحیح تے مختار صاحب ہوتے بھی لا چھڑ سے تسی شروع تو کرو گا جڑا اور کرنا ہے، ادو بھی تو اڈنوں پیشہ نہیں راندے، کوئی تو اڈی ہیلپ کرانگے۔ اللہ اکبر، اسی تے اپنے اندر جذبہ رکھنے کہ سانو قیامت والے دے بھی آکھن بھئی آ جڑے روزے ال گنڈ کر کے نہ ٹردے آ او سنی ہے، آ او جڑے میلاد کردے آئے، او بیدم برسی آکھے اسی سب کے طیبہ مجھے کہہ کے پکاریں سب لوگ، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ اسی تے چاندے یہ یہاں کہ یوم حشر بھی ساڈی سیانی یہ ہوئے آ میلاد والے سنی نے، تے کیا یہ بھی جرم ہوئے گا قیامت والے دن بھئی اللہ سونے دے حبیب دے آن تے اسی خوش ہوندے آئے، یہ ساڈا جرم گنی نہ یہ جرم گنیا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کی آمد پر خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ ساجی چارج شیٹ ہے لکھیا ہونا ہے، میں اس چارج شیٹ تو صدقے نہ جاواں جی دے لکھیا ہوئے بھئی میلاد کی خوشی کرن والے لوگ نے، ایویں بندیاں نوں مغالتا ہے بھائی میرے، تسی جتنی خوش ہو سکتے ہو، جنہ مرضی خوشی کر سکتے ہو، کرو اے حضور دے آن دی خوشی۔ ہر جگہ تے حضور دے میلاد دے جھنڈے لگے ہونے چاہیے، ہر جگہ تے سرکار دے میلاد دی خوشی دا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس گل تو میری 40 سال عمر ہو گئی ہے، میں سنیان کر دیاں تے ویکھیا بھوکھیاں ہوں دیاں نہیں ویکھیا۔ بھائی 40 میری عمر چونکہ 40 سال ہے، میں اپنی گل کرنی تے میلاد میرے ہوں دیاں تو نہیں پہنا تو ہوندا پیا، تو میں کوئی نہیں ویکھیا بھئی بھوکھے ہو گئے کیوں میلاد کر دے آئے۔ آج تائیں کہ میں اکثر پڑھتا رہا نا غربت دے اسباب کے ہوندے، تو کسی عالمی ادارے دی رپورٹ میں یہ نہیں پڑھیا بھئی یہ چونکہ میلاد بڑے کر دیں لہذا یہ غریب ہو گئے پاکستانی، یہ سمجھ آئی کوئی نہ کر کسی ادارے دی رپورٹ چونکہ میلاد کرتے ہیں اس لیے یہ غریب ہیں۔ میلاد کرن نال بندہ غریب نہیں ہوندا، میلاد کرن نال بندہ امیر ہو جاندا ہے۔ یہ اللہ توفیق دے وے، اللہ توفیق دے وے تے میرے رب سونے تے اتنا اہتمام رکھے ہے کہ جی ابو لہب بھی میلاد دی خوشی چا کرے تے اللہ فیض ان بھی دے چھڑدا ہے، اور ابو لہب تو بھیڑا بندہ بھی کوئی اور ہے۔ ابو لہب دا وہ ہے جی مذمت اچ قرآن نازل ہویا ہے، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے دی مذمت اچ قرآن نازل ہویا ہے جی او لونڈی نو آزاد کرے کہ حضور پیدا ہوئے نے اس خوشی اچ، بخاری شریف حدیث ہے کتاب النکاح دے اندر، تے اللہ او دی قبر تو عذاب ہٹا کے تے میلاد دا لنگر قبر وچ پڑیندا ہے۔ تو ان سمجھ کوئی نہیں آئی گل گئی، ایویں اتو لنگا چھڈی یہ گل گئی۔ او بھائیا انہاں پوچھیا ہے بھئی سنا ہو سکے قبر وچ بھی لنگر آوندا ہے؟ قبر اچ بھی سونے آؤ تو سن سوچنا نہیں چاہیے بھائی کسے قبر اچ لنگر نہیں جاندا۔ آسان بندے آندے نا با جڑا تسی ایتھے پڑھ دیو اگاں کوئی نہیں جاندا، تے اسی بھی آنے کوئی نہیں جاندا، انج میلاد دا لنگر ہے جڑا اگاں بھی پڑھ جاندا ہے۔ کوئی سمجھ آئی یہ گل نہیں؟ میلاد دا لنگر او لنگر ہے جڑا کافر دی قبر وچ بھی ٹر جاندا ہے، جڑا بندہ ہے مومن ہویا اور غلام مصطفیٰ ہویا۔ بھائی میلاد شریف دے مہینے میں کسی نے کچھ نہ کہے کرو صوفی صاحب، جی دا دل کردا ہے اور رحمن جائے، جی دا دل کردا ہے داتا صاحب تے جائے، ایڈی لڑائی دی کیڑی لوڑ ہے؟ مہربانی کرے نا لڑنا نہیں، محبت صحیح ہے، پیار نال صحیح ہے۔ جو میلاد ہے آ ہی بند ہے تو انہاں کڈنا ہے، جڑا آ جائے ان پیار نال مان دیتا کرو۔ ہو سکتا ہے وچ کو رائے ونڈی آیا او بھی تو نہ لڑ نہیں، او دا کیسا نہ پان دن پر رائے ونڈ جاؤ مڑ سی بھی جانے تو لڑو نہ مٹھیا جے کو آ جاندا ہے تو جنا پیار کرو۔ ہو سکتا ہے تواڈے پیار نال او بندہ بہ جائے تے تواڈے کول ایمان لا، تو محبت اور پیار کریا کرو، محبت اور پیار کرو گے تے تاں ہی تواڈی دلیل نہ گل کرو، منے اور تانے مت دیو کسے نے۔
اتنے جدو دلیل مک جان لڑائی تاں شروع ہوندی ہے جنہ چر دلیل چلتی ہوئے دلیل چلاؤ اہل سنت و جماعت دا مسلک دلیل تے قائم ہے یہ بے دلیلیاں دا مطلب نہیں بونجی ہمیں آنگرے مارے دون دفے مارے تو پران کر چھڑا نہیں ساڈا تو سارا دین اللہ دے فضل نال عقلی نقلی اور محبت اور عشق دیاں دلیلاں نال لبریز ہے عزیزان من میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میلاد نال بندہ غریب میلاد شروع کر کے تے اپنا ٹیسٹ کر لو 1 روپے تو شروع کر لو 100 روپے تو شروع کر لو بندہ غریب ہو جائے تو میں ذمہ دار الحمدللہ رب العالمین ایمان تے عقیدے دی دعوت صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا آل سنت کو آباد رکھے خدا سنت کو جڑے نقیب تو پوچھو آندا جی ٹائم ہی کوئی نہیں نعت خان تو پوچھو تو ٹائم ہی کوئی نہیں کچھ دوجیاں پارٹیاں دے بندے بھی میلاد شریف ہی سنی بن جاندے تے اسی کدوں پیانے بیٹھا ہے چنگا ہے وہی تو دسدا پیا میں بول بیٹھا ہوئے نا تے کئی مڑ آ جاندے نے جناب مہربانی کریا ہے اسی بھی آئے ہاں جٹ صاحب تہاڈا بول بیٹھا ہے تے کو ٹوپا سان بھی دے چھڑیا جی ایویں گل ہے اے میلاد شریف دا بول بیٹھا ہے حضور سرکار دی رحمت دا تے اسی سنی سرکار دے نام تے جیڑا آ جائے اسی انے آئے ہن پوچھیا جے کوئی نہ کون ہے گل دتی ہے حضور دے میلاد دا صدقہ سرکار دے میلاد دا صدقہ اللہ سونے دینے ہی انہیں بڑھ دے آج تک میری عمر لنگی 20 سال ہو گئے میں تقریرہ کر دیا میں کسے محفل نہیں سنیا پہ لنگر تھوڑ گیا میلاد شریف میرے نبی دا ہوئے تو اتھے موقع کی میں سکتا ہے بندیاں ٹور جانا ہے لنگر اجے اتھے ہی ہونا ہے حالانکہ میں ویکھیا بندے لڑدے بھی نہیں پورا دنگل کر دے لنگر دے کرنے والے کر دے رہتے لنگر شریف مڑ بھی ہے عزیزاں دی وقار ہر آن والے نو مل رہا ہے ہر بندہ بیوی ہے جیڑے نا جھنڈیاں بیچن والے تو لے کے تے لیٹنگ کرن والے وہ اتھوں یہ کام شروع ہوتا ہے بیج بنان والے اے موویاں والے اے ظفر ہوری اپنے ساؤنڈ والے عزیز ظفر صاحب جناب اگاں تسی اے جڑے اشتہار بنان والے میں نہ کہ کوئی بندہ اسی جڑا آکھے جی میں ویلا سارے ملک دی اکانومی جڑی ہے نا وہ دے اندر حال چال مچ گئی ہے ہر بزنس تیز ہو گیا ہے مٹھائیاں والے انواری نہیں ہوندی پئی وہ آندے دے راتی بندے باہر جی مٹھائی پوری نہیں ہوندی کیوں کی ہوئے آندے حضور دا میلاد آ گیا جی رنگ لا کے آئے کوئی ایسا شعبہ ہے جدے وچ ساڈے ملک دے اندر بزنس وچ ایک باری بوم نہ آ گیا ہوئے ہر چیز اتنا جا رہی ہو کی ہوئے ہر پاسے رونق لگ گئی ہے آندے جدوں دا عمران آیا پیچھے رہ گئے وہ آندے جی اگے عمران آیا ہن نبیاں دا سلطان آیا ہے تو ہن تے رنگ لگنے نہ سرکار آئے نے عمران آوے تے ہو سکتا ہے بازار ٹھنڈا ہو جائے جدوں حضور آئے باویں جڑا ماحول بھی ہوئے بازار ایک باری پھر گرم ہو جاتا ہے ہر شہر دے وچ عروج آ رہے کیوں حضور آ گئے میں صدقے جاواں سونیا تیرے آن نال کڈیاں بہاراں آ گئی جی بالکل میں ویکھیا جی میں ویکھیا واللہ بندیاں نوں آکھے نا یار تو ساڈے پیسے دینے ہیں تو یارو پیسے دے چھڑ تو آندا جی میلاد آ لین دے سمجھ آئی آندا جی میلاد آ لین دیو تے اسی تہاڈے دے چھڑنے نے ساڈے تے رُتاں نہیں رانیاں جدوں حضور دا مہینہ ہونا ہے میں کہ واہ سونیا تیری آمد تو صدقے جاواں
ہوں وہ مولوی کیویں آکھن بھائی حضور دے میلاد دی خوشی نہ کرو یا نبی پاک سرکار آن تے ڈیندا کچھ نہیں، انہاں تے آکھنا حضور آندے تے ڈیندے ہی تاں ہے، حضور نہ آن تے ڈیندے ہی کچھ نہیں۔ عزیزاں نے من و دوستاں نے من، یہی تو چیز ہے جس کو میرے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جیڑی بھی ماں دا پتر، اے مائیاں اتنے پیچھے بیٹھیاں سن، میں انہوں سنا رہا تمہیں بھی سنا رہا، گھر جا کے دس دیا جی۔ جیڑی ماں دا پتر او دا ادب کرے، جس بیوی دا شوہر او دا احترام کرے، جس بہن دا بھائی او دا احترام کرے، جس بیٹی دا باپ او دے نال محبت کرے، او بیٹی میلاد دی خوشی کریا کرے، کیونکہ انہوں یہ ساریاں رشتیاں تو پیار ملیا ہے تے مصطفیٰ دی میلاد دا صدقہ ملیا ہے، پیڑ آئیں جی نہ ہوندہ۔ میرے بچوں سمجھ آئیے کوئی نہ، یہ بہن نو برا پیار کرتا ہے تے میلاد دا صدقہ ہے، حضور دا میلاد نہ تے کوئی نہ آیا، کیونکہ بہنا بچیاں زندہ درگور کیتیاں جاندیاں ہیں نا، حضور دا میلاد ہویا ہے تے عورت نو عزت ملی ہے، عورتاں میلاد کریا کرن حضور دا، کیونکہ عورتاں نو عزت ملی ہے تے آمنہ دے لال سرکار دی رحمت دا صدقہ ملی ہے۔ عزیزاں نے من و دوستاں نے من، الحمدللہ رب العالمین، ہر پاس رونق، پورا پاکستان کیا پوری دنیا جگمگ کر دی پئی ہے۔ تے پتر جدو میلاد ہوئے نا، ادوں ہی لنگ دے بھی ویکھ لیا کرو کیڑے شہر وچ میلاد والے کنے بندے نے، یہ بھی زیادہ لایا کرو نا، جانے من پتہ تے لگے نا بھائی کیڑے بندے میلاد کرن والے ہیں، ذرا ونڈ راندی ہے۔ میرے عزیز میرے دوست میرے سنی میرے بیلی یاد رکھ لے، اے میرے نبی سونے دی میلاد ہے، سرکار آئے نے، سرکار دی میلاد آ گئی ہے، ہن سارے کام اپنے جڑے نا انہاں دی ترتیب بدل لو، اپنے کماں دی ترتیب ہن بدل لو۔ میلاد دا مہینہ جڑا ہے نا کام ویلے نال کر کے، جتھے کو عالم دین آیا ہوئے جا کے عالم دین نوں صحیح لگیدا ہوئے، وہ نہ ہوئے دودھ لے کے جائیے تے وچ نیبو پوا کے اُراں آ جائیے، یہ بھی فرق ہے، کیونکہ عالم دین بھی اس کو تقریر سننی چاہیے جڑا بالکل صحیح عقیدہ عالم دین، یہ نہ ہوئے بس صحیح عقیدہ لے کے جائیے تے وچ شک پوا کے اُراں آ جائیے۔ شک نہیں پوانا، عقیدے وچ شک نہیں، شرک دے مترادف ہے، مولا علی سرکار فرماندے۔ اپنے کماں دی ترتیب بدل لو اور کام پہلا کر لیا کرو، جتھے کو عالم دین بیان کرنا آیا ہوئے تواڈے محلے وچ تواڈے علاقے وچ جا کے تو انہاں دے خطابات سنیا کرو۔ جی سنیا ہو، سمجھ آئیے میری غلطی کہ نہیں آئی؟ میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی میرے سنگی یار ویلی سمجھ لو، حضور سرکار دے میلاد دی آمد، حضور دے آن نال خوشیاں ہوئیاں نے۔ میرے سرکار آئے، جس سال حضور آئے بیماریاں دور ہو گئیاں، بلکہ بیماریاں دور انج ہوئیاں۔ حضرت سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے جدوں رسول اللہ سرکار دا میلاد شریف ہویا ہے نا، سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے تے میں حضور نو اپنے گھر لے گئی تو میرے محلے وچ جڑا بیمار ہویا، میں اس بیمار نو پنگوڑے دے نیڑے لے جا کے تے حضور دا ہاتھ اس بیمار نو لا چھڑ دی تو بیمار حضور دے ہاتھ دی برکت نال آپے صحیح ہو جاتا۔ واہ سنیا، تیرے ذکر تے تیرے نا چینیاں برکتاں نے، جس بیمار نو حضور دا ہاتھ لگ جایا نا، توجہ ہوئی حضرات کے نا، جس بیمار نو حضور دا ہاتھ لگ جائے ہاں، میں آنا جڑا بیمار ہوئے 12 ربیع الاول دے جلوس سے درود شریف پڑھ کے شرکت کرے اور نیت کرے اللہ سوڑیا تیرے یار دے میلاد شریف ٹردا پیا، میرے تے برکت نازل کر دیں۔ عزیزاں نے من و دوستاں نے من، انشاءاللہ برکت ہوئے گی، حضور سرکار دے میلاد نال کرم ہوئے گا، حضور دے میلاد نال رحمت ہوئے گی۔ آئے جٹاؤ 12 ربیع الاول نو مجھاں دا دودھ چوکے تے چوکاں چ کھلو کے ونڈیا جے، چائے بنا کے تقسیم کریا جے، حضور سرکار دے میلاد وچ حلوہ بنا کے ونڈیا جے، حضور سرکار دے میلاد جتنا جتنا کوئی ممکن ہوئے ساریاں نو لنگر کھوایا جے، تہاڈا سنیاں دا حق بندا ہے کہ ساریاں نو ہی کھوا چھڑیا کرو، جن نال منڈا ہوئے لنگر وہی ونڈدے نے کہ پھر
جن نال منڈا ہوئے مٹھائی وہی ونڈ دین کہ کدی گواڈیاں بھی ونڈی کون ونڈ دین منڈے والے ہی ونڈ دین تے پتر شریف ہی انہاں دے بوئے تے بجیا ہوندا ہے جن نال چھوڑ آیا گواڈیاں کدی نہیں بنیا ہاں مڑ جٹا ویکھا وا نا شریف لٹکایا ہوندا ہے تو کیوں لٹکایا ہوندا نے بتوید دھاگے والی اندر نہ آوے کچھ سمجھ نہیں گئی گل دی آئی گل کیونکہ کچھ مائیاں نے آکھیا ہوندا نا کرما والے پیرا بھائی تو سودک مرنے والا تو باہر شریف ٹانگ چھڑ دین پتہ لگ جاؤ اس بھائی تے میں نہیں جانا کیوں کہ وہ اندر بھائی تے بچہ ہویا ہے تو میں نہ جاواں میرے کو بھیڑے چنگے تویز اب ویلیا تے او سری اس گل دی نشانی بھی ہوندی ہے بھئی نال اللہ پاک نے رحمت کیتی ہے نہ تے اللہ نے کرم کیتا ہے سائیاں شریف ڈنگے آ گئے یہ دا مطلب ہے بھئی یہ جڑی کچھ ہے اگے بوئے دے لالو چھڑیے نشانی ہوندی ہے بھئی اینا لائے جے آن والا اینا لائے تے میلا وہی سویرے اٹھ کے تے پنجیری وہی نہیں بن دے جی نال چھوڑ ہوئے آ پنڈا والے آؤ میں تواڈے نال گل پیا کرنا پنجیری کون بن دے دوجے تے نہیں بن دے ہاتھ مڑ جانے من یہ فرق تے ہے نا اللہ فرماندا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں رسول دیتا ہے مومناں نو تے مہربانی کر کے لنگر بھی اوہی ونڈن جنہاں نے اللہ حضور دیتے نے تے دوجے بھی منڈیا کرو کھوایا شوایا کرو گا سارے انو جنہیں جوگے ہو میں دینا کو 10 روپیاں دی ریوڑیاں لے کے بھی بن چھڈو تے ملا تے چیزا یار ہو جاندا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا بھائی ہوں میں بڑا لمبا خرچ کرنا جتنے جوگا کو بندہ ہوئے کر چھڑیا کرو سرکار راضی ہو جاندے میرے نبی سونے دا میلاد ہے بھائی میں اپنے اپنے پیار نال خرچ کریا کرو الحمدللہ رب العالمین تے دنیا پوچھے کی ہویا جے کی بنیا جے کیوں ایڈے لنگر ونڈ رہے ہو تے آکھیا کرو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے یہ جنہ دا عقیدہ ہے کہ حضور سن بھی ملے نے آنکھوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا درد دل کی دوا اور کیا چاہیے پڑھیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے عزیزہ نے من و دوستہ نے من جنہوں نے سمجھ آ جائے جنہوں تک گل پڑ گئی ہوئے وہ یاد کر لیا جائے میرے آقا سرکار دا میلاد ہے حضور دے آن دی خوشی غلاماں نو ہونی ہے جنہاں نو خوشی ہوئے وہ اپنے اپنے گھر تے ایک جھنڈا ضرور لایا جائے اے میں اس تو نہیں آندا میری جھنڈے والے نال کمیشن تے ہوئی میں تواڈے بھی کماواں گا کسے جھنڈے والے نال میری کوئی کمیشن تے نہیں میری صرف حضور سرکار نال کمٹمنٹ کے سونیا تیرے پرچم دا اعلان میں کراں گا توجہ ہی آپ حضرات دی عزیز من تو سارے بندے حضور سرکار تے میلاد دا پرچم اپنے گھراں تے لگایا کرو ساڑی پہچان ہے اہل سنت و جماعت دی کیسی حضور دے میلاد شریف دا پرچم لگان آڑے اللہ پاک تواڈی یہ پہچان سلامت رکھے اللہ عزیزہ مختار صاحب انہاں دے بھائی انہاں دے عزیز انہاں دے گھر والے اللہ انہاں نے آباد رکھے اللہ انہاں نے شاد رکھے اسی تے فقیر بندے ہمیاں دعا کرنے اللہ سونا انہاں نو ہور ترقی دے وے اللہ انہاں نو ہور برکت دے وے اور حضور دے میلاد اس طرح عظیم و شان محافل دا اہتمام و انتظام کر دے رہنا اللہ سونا انہاں دا قبول فرمائے ان میں چونکہ نماز اثر پڑھنی ہے تو وقت بڑا قلیل ہے اللہ پاک تواڈی میری سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا